صحابہ اکرام کہتے ہیں ہم سوچ رہے تھے یہ سرکار سے ابھی جنت مانگے گا، یہ سرکار سے ابھی جنت مانگے گا۔ اس سے پتہ یہ چلا صحابہ کا عقیدہ یہ ہے سرکار دنیا کے بھی مالک ہیں، آخرت کے بھی مالک ہیں، اور سرکار جنت کے بھی مالک ہیں۔ یہ صحابہ کا عقیدہ ہے۔ کہا ہم سوچ رہے تھے یہ جنت مانگے گا، لیکن اس نے مانگا کیا؟ اس نے کہا حضور مجھے سواری چاہیے۔ آپ نے فرمایا دے دی۔ حضور سادیرہ چاہیے، فرمایا وہ بھی دے دی جاؤ۔ اس نے سما پکڑا، سواری کی مہار کو پکڑا اور واپسی کا راستہ دیا۔ جب وہ جانے لگا سید عالم نے ایک جملہ کہا، فرمانے لگے اس بندے کی مانگ اور بنی اسرائیل کی اس خاتون کی مانگ میں کتنا فرق ہے۔ بنی اسرائیل کی اس بوڑھی خاتون نے مانگا اس کی مانگ اور اس کی مانگ میں کتنا فرق۔ صحابہ اکرام دیکھ رہے ہیں، عرض کرنے لگے پیارے جو کچھ اس نے مانگا وہ ہمارے سامنے ہے۔ مزید معلومات کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں، سب نیوز HD کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ پروردگار عالم نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی عظمتوں سے باہر کیا، بلکہ یوں کہہ لیں عظمت اس وقت تک عظمت بنتی ہی نہیں جب تک کہ اس کا تعلق مصطفیٰ کریم کے ساتھ نہ ہو جائے۔ شان اس وقت تک شان کے لفظ پر وہ صادقی نہیں آتی جب تک کہ اس کا تعلق سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ ہو جائے۔ پروردگار عالم نے کتنی عظمتیں عطا کی۔ میرے اور آپ کے امام نے ایک جملہ کہا ہے، فرمایا تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیراں ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ کہا اگر وہ عظمتیں، وہ رفعتیں، وہ منزلتیں احاطہ شمار میں آ جائیں تو یہ عیب ہے، اور اے پیارے پروردگار عالم نے تمہیں ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا ہے۔ حضرات محترم، پروردگار عالم نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں پر اور عظمتیں عطا کی، وہاں پر ایک عظمت وہ آپ کو رحمت بنایا ہے، اور رحمت بیان کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ آپ ایک جہاں، دو جہاں یا تین جہانوں کے لیے رحمت نہیں ہے، بلکہ سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ یہاں پر ایک دو باتیں کہنے کے بعد آگے بڑھوں گا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہانوں کے لیے رحمت، اور سارے کے سارے وہ محتاج ہیں آپ کی رحمت کے، اور آپ سب کے محتاج الہ ہیں۔ یہ جملہ بتلا یہ رہا ہے کہ جہاں سارے بعد میں ہیں اور سید عالم کی ذات پہلے ہے، سارے جہاں بعد میں سید عالم کی ذات پہلے ہے۔ پتہ یہ چل رہا ہے پروردگار عالم نے کائنات رنگ و بو کو سجانے سے پہلے اپنے حبیب علیہ السلام کے نور کو پیدا کیا۔ پہلے نور محمدی بنا، پھر چار دھانگے عالم کو سجایا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ محتاج الہ پہلے ہوتا ہے اور محتاج بعد میں ہوتا ہے۔ کہا رحمت پہلے ہوگی اور رحمت کو طلب کرنے والے بعد میں۔ حضرات محترم، اسی کے ساتھ ایک بات اور ذہن نشین فرمائیے گا، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنایا تمام جہانوں کے لیے، تمام عالموں کے لیے۔ عالم ہے کتنے؟ ایک روایت کے مطابق 17,000 عالم، دوسری روایت کے مطابق 40,000 عالم، اور بالآخر قاضی ثناء اللہ پانی پتی علیہ الرحمہ نے ایک جملہ لکھا، فرمانے لگے یہ جہاں تو وہ ہیں
اسے 17,000 کہیں، 20,000 کہیں یا 40,000 کہیں، یہ عالم تو وہ ہیں جو ہم گن رہے ہیں، وگرنہ پروردگار عالم نے کتنے جہاں بنائے ہیں وہ بنانے والا جانتا ہے یا وہ بننے والے جانتے ہیں۔ ہمیں اتنا علم ہے جس جہاں کو رب نے بنایا ہے اس کے لیے رحمت مصطفیٰ کریم بن کر آئے۔ اور آئیے اس کے ساتھ کچھ عقائد کے حوالہ سے بھی آپ کی سماعتوں کی نظر چند باتیں کرتا جاؤں۔ جو رحمت ہوتی ہے، رحمت بمانا رحم کرنے والا، سید عالم یہ رحم کرنے والے ہیں۔ رحم کرنے والا، اس کے لیے چند اوصاف سے متصف ہونا یہ ضروری ہے۔ پہلی صفت، جو رحم کرنے والا ہے اس کے لیے زندہ ہونا ضروری ہے۔ دوسری صفت، جو رحم کرنے والا ہے جس پر وہ رحم کرنا چاہتا ہے اس کو جاننے والا ہونا، عالم ہونا ضروری ہے۔ تیسری صفت، جو رحم کا طالب ہے، جو وہ مانگ رہا ہے، رحم کرنے والے کے پاس اس کا موجود ہونا ضروری ہے، لہذا یہ اس چیز کا مالک ہو، رحم کرنے والے کا مالک ہونا ضروری۔ نمبر 4، جو رحم کرنے والا ہے اس کو اختیار بھی ہو، اس کے پاس اختیار ہو کہ وہ رحم کر سکتا ہو، لہذا رحم کرنے والے کے لیے مختار ہونا بھی ضروری ہے۔ نمبر 5، جس پر رحم کرنا چاہتا ہے اس کے قریب ہونا بھی ضروری ہے۔ گویا یہ لفظ رحمت بتلا یہ رہا ہے کہ پروردگار عالم نے اپنے محبوب کو رحمت بنایا ہے۔ پروردگار عالم ارشاد یہ فرما رہا ہے، اے دنیا والوں سنو، میں نے جس کو رحمت بنا کر بھیجا ہے اسے مردہ نہیں، میں نے زندہ بنا کر بھیجا ہے۔ جس نبی کو میں نے رحمت بنا کر بھیجا ہے اسے میں نے جاہل نہیں بلکہ عالم ما کان و ما یکون بنا کر بھیجا ہے۔ جسے میں نے رحمت بنا کر بھیجا ہے اسے میں نے خالی ہاتھ نہیں بھیجا بلکہ کائنات رنگ و بو کا مالک و مختار بنا کر بھیجا ہے۔ اور جس کو میں نے رحمت بنا کر بھیجا ہے اسے ایسے نہیں بلکہ اپنے ہر امتی کے قریب بنا کر بھیجا ہے۔ جس کو ہم جس نبی کا میلاد منانے کے لیے آئے، رب کہہ رہا ہے، اے دنیا والو میں نے اسے رحمت بنایا ہے۔ گویا رب کہہ یہ رہا ہے، میں نے اسے مردہ نہیں، میں نے اسے حیات جاویدانی عطا کی ہے۔ وہ رب کہہ رہا ہے، میں نے اسے علم ما کان و ما یکون عطا کیا ہے۔ وہ رب کہہ رہا ہے، میں نے اپنے سارے خزانوں کا مالک اسے بنایا ہے۔ صرف مالک ہی نہیں بلکہ اسے اختیار بھی دے دیا ہے، اور اب جس کو چاہے، جب چاہے، جتنا چاہے، جس وقت چاہے اسے نواز دے۔ اپنے نبی کو یہ اختیار، یہ مملکت، یہ حکومت اسی کو دے کر بھیجا ہے۔ آئیے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ آیت رحمت جو آپ کے قلب انور پر نازل ہوئی، یہ بتلا رہی ہے کہ رب یہ کہہ رہا ہے، میں نے رحمت بنا کر بھیجا، کہا میں نے زندہ بنا کر بھیجا ہے۔ اب اس کی زندگی کا عالم کیا ہے؟ ہمارے پرفتن ماحول میں کہا یہ جاتا ہے، جس کا نام محمد ہے وہ مر کر مٹی میں مل گیا، کہا یہ جاتا ہے، لیکن آئیے رب یہ کہہ رہا ہے، میں نے رحمت بنایا ہے۔ اب رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ موت انہیں آئی ضرور ہے لیکن ایک آن کی آن آئی ہے، پھر ان کی حیات جاویدانی ہے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ ارشاد فرماتے ہیں، جب آپ نے اپنے اصحاب سے یہ کہا، اے میرے صحابہ جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو، یہ جمعہ کی رات ہے، یہ جمعہ کی رات سید عالم فرما رہے ہیں مجھ پر کثرت سے درود پڑھو۔ حضور کیوں؟ فرمایا تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ ایک صحابی بولا، کہا بعد وفاتک، پیارے زندگی میں
تو ہمارا درود آپ پر پیش کیا جائے گا. بعد وفاتک، آپ کے فوت ہو جانے کے بعد بھی. اور ایک اور روایت میں یوں ہے پیارے، جب آپ کا جسم مٹی کے ساتھ مٹی ہو جائے گا اس کے بعد بھی سید عالم کی بارگاہ میں صحابی سوال کر رہا ہے. انداز دو ہیں. ایک میں یہ کہا جب آپ وصال فرما جائیں، انتقال کر جائیں، موت کی وادی میں اتر جائیں. دوسرے میں یہ کہا جب آپ کو دفن کر دیا جائے، آپ کا جسم مٹی کے ساتھ مٹی ہو جائے، اس کے بعد بھی سید عالم اپنے بعثت کا مقصد بیان کرتے ہوئے ایک مقام پر یہ فرماتے ہیں، اے لوگو انما بعثت معلما، مجھے پروردگار عالم نے معلم بنا کر بھیجا ہے. لأتمم مکارم الاخلاق، میں تمہارے حضور اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے آیا ہوں. میں تمہارے عقائد، تمہاری نظریات، تمہاری سوچ اور تمہاری فکر اسے درست کرنے کے لیے آیا ہوں. سید عالم نور مجسم شفیع معظم کی بارگاہ میں جب یہ جملہ کہا گیا بعد وفاتک، فوت ہونے کے بعد، یا دوسرا جملہ جس کا مفہوم یہ ہے جب آپ مٹی کے ساتھ مٹی ہو جائیں اس کے بعد بھی، اب یہ فکر تھی، یہ سوچ تھی، یہ اعتقاد تھا. سید عالم نے اس کی اصلاح فرمائی. فرمایا میری بارگاہ میں یہ جملہ کہنے والے سنو، میری موت کو دوسروں کی موت پر قیاس نہ کرنا، میرے جسم کو دوسروں کے جسم پر قیاس نہ کرنا. کیا؟ فرمایا سن لو، ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء. کہا وہ رب جس نے ساری کائنات رنگ و بو کو پیدا کیا، اس نے زمین پر حرام کر دیا کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے. جیسے دفن کیا جاتا ہے، قیامت میں جب وہ جسم اس قبر سے باہر آئے گا وہ ویسے ہی ہوگا جیسے اسے دفن کیا گیا تھا. ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، زمین نبی کے جسم کو کھاتی نہیں. سید عالم نے فقط اپنے جسم پر پہرا نہیں دیا، اپنے جسم کی بات نہیں کہی، بلکہ آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبیوں کے متعلق بتلا دیا. اے زمانے والوں سن لو، جس کے سر پر پروردگار عالم نے تاج نبوت سجایا ہے، جس کے شانوں پر دو شالہ رسالت رکھا ہے، زمین اس کے جسم کو کھاتی نہیں ہے، زمین اس کا بال بھی کا نہیں کرتی. یہاں تو پتہ یہ چلا نبی کا جسم زمین کے ساتھ مٹی کے ساتھ مٹی نہیں ہوتا، لیکن ایک نے یہ کہا تھا بعد وفاتک، فوت ہونے کے بعد بھی سنیے گا میرے اور آپ کے نبی نے دوسرا جملہ کہا. فرمایا فنبی اللہ حی، اللہ کا نبی اپنی قبر میں زندہ ہوتا ہے. اللہ کا نبی اپنی قبر میں زندہ ہوتا ہے، اس کے جسم کو مٹی نہیں کھاتی. اور دوسری بات یہ کہا اللہ کا نبی اپنی قبر میں زندہ ہوتا ہے. یہاں پر ایک اور بات سمجھ کر لیں، کیا نبی کو وہاں پر رزق ملتا ہے؟ کیا نبی وہاں پر کھاتا اور پیتا ہے؟ کہا یہ نبی کی شان تو ورا الورا ہے. جو نبی کے دامن کے ساتھ وابستہ ہو جائے اور جامع شہادت نوش کر جائے، رب تو اس کے بارے میں کہتا ہے کہ میں اسے رزق بھی دیتا ہوں اور وہ اپنی قبروں میں زندہ بھی ہوتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد یہ فرماتے ہیں، فرمایا فنبی اللہ حی، اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے اور اسے قبر میں رزق بھی دیا جاتا ہے. میرے اور آپ کے امام نے ایک جملہ کہا، فرمانے لگے اے دنیا والو سنو، چمک تجھ سے باتیں ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، تو زندہ ہے واللہ. سید عالم نے یہ کہا فنبی اللہ حی، اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے. میرے امام محمد رضا یہ کہنے لگے، فرمانے لگے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. حضرات محترم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، علماء اہل سنت. پروردگار عالم نے
جس نبی کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، خالق و مالک نے اسے زندہ بنا کر بھیجا ہے۔ اے محفل میلاد میں آنے والوں عقیدہ سماعت کیجیے گا، ہم جس نبی کا جشن میلاد منا رہے ہیں وہ مردہ نبی نہیں ہے، وہ زندہ نبی ہے۔ ہم زندہ نبی کا میلاد منا رہے ہیں اور یہ ساری رحمتیں ہمیں اسی کے تصدق سے مل رہی ہیں۔ حضرات محترم، دوسری صرف میں نے یہ عرض کی تھی جسے پروردگار عالم نے رحمت بنایا ہے، خالق و مالک نے جس نبی کو رحمت بنا کر بھیجا ہے وہ زندہ بھی ہے۔ نمبر 2، وہ اپنے غلاموں کے حالات سے واقف بھی ہے۔ ایسا نہیں کہ وہ اپنے غلام کے حال سے واقف نہ ہو، غلام کہاں ہو، غلام کو کیا چاہیے، غلام کو کس چیز کی حاجت ہے، میرا نبی غلام کو جانتا بھی ہے، میرا نبی غلام کے حالات سے واقف بھی ہے۔ مگر نہ آئیے گا، ایک صاحب حال نے ایک جملہ کہا تھا، ایک صاحب حال نے اس سے جب پوچھا گیا، اے اللہ کے بندے مجھے بتلا تو صحیح، کیا میں پہچان سکتا ہوں؟ اب بات میں آپ کی کرنے لگا ہوں، سامعین بات میں آپ کی کرنے لگا ہوں۔ صاحب حال سے کسی نے پوچھا تھا کہ اے صاحب حال، اے اللہ کے بندے مجھے بتلا، میں اگر دیکھنا چاہوں میں نگاہ مصطفیٰ میں ہوں یا کہ نہیں، دیکھ سکتا ہوں کہ نہیں دیکھ سکتا؟ آئیے اگر میں یوں کہہ دوں، اگر ہم دیکھنا چاہیں ہم نگاہ مصطفیٰ میں ہیں یا کہ نہیں، ہم دیکھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ اگر ہم چاہیں ہمارے اس حال کا علم ہمارے آقا کو ہے یا نہیں، کیا ہم محسوس کر سکتے ہیں یا کہ نہیں؟ میرے اور آپ کے دور کے اس ولی کامل، اس صاحب حال سے جب اس جوان نے یہ مسئلہ پوچھا، حضرت بتلاؤ کیا میں محسوس کر سکتا ہوں، مجھے علم ہو سکتا ہے میں نگاہ مصطفیٰ میں ہوں یا کہ نہیں؟ اس مرد کلندر نے کہا، بیٹا یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، اگر تو دیکھنا چاہتا ہے تو نگاہ مصطفیٰ میں ہے، تو دیکھ سکتا ہے۔ وہ نوجوان کہنے لگا، حضرت یہ کیسے ممکن ہے؟ فرمایا اپنے حال پر غور کر، محفل میلاد میں آنے والوں، محفل میلاد میں آ کر بھی اگر ہم محفل سے باہر رہیں پھر قسمت اور مقدر ہے، پھر نصیبہ ہے، وگرنہ یہ جملہ بہت بڑا کہنے لگا۔ اس صاحب حال نے جو جملہ کہا اس سوال پر کہ میں دیکھنا چاہوں میں نگاہ مصطفیٰ میں ہوں یا کہ نہیں، دیکھ سکتا ہوں کہ نہیں، وہ مرد مجاہد، وہ صاحب حال، وہ پیر کامل کہنے لگا، بیٹا دیکھ سکتا ہے۔ کہا حضور کیسے؟ کہا اپنے حال پر غور کر، تو کس حال میں ہے؟ اگر تو محفل میلاد سجائے بیٹھا ہے، اگر تو سید عالم پر درود و سلام پڑھ رہا ہے، سید عالم کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کر رہا ہے، سید عالم کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کر رہا ہے، حالت اعمال صالحہ ہے، سمجھ تو نگاہ مصطفیٰ میں ہے۔ اور اگر تو گناہوں کی دلدل میں ہے، اب سمجھ لے کہ تیرے اور نگاہ مصطفیٰ کے درمیان حجاب آ گیا، تیرے اور نگاہ مصطفیٰ کے درمیان پردہ حائل ہو گیا۔ اے محفل میلاد میں آنے والوں، اگر یہاں آ کر بھی ہم دنیاوی گفتگو میں مشغول رہے، سمجھ لو کہ پھر نگاہ مصطفیٰ اور ہمارے درمیان پردہ ہے۔ اور اگر یہاں بیٹھ کر ہم یا درود پڑھتے رہے یا درود سنتے رہے، سمجھو نگاہ مصطفیٰ پڑھ رہی ہے اور ہم نگاہ مصطفیٰ میں ہیں، ہم نگاہ مصطفیٰ میں۔ اب سمجھیے گا محفل میلاد میں آنے والوں، اگر تم یہ گجرے گا رہے ہو سب سے اولا ہو اللہ ہمارا نبی، تم نگاہ مصطفیٰ میں ہو۔ اگر تم کہہ رہے ہو سب سے بالا ہو والا ہمارا نبی، تم نگاہ مصطفیٰ میں ہو۔ اگر نعرہ تکبیر و رسالت لگا رہے ہو تم نگاہ مصطفیٰ میں ہو۔ جب نگاہ مصطفیٰ میں ہو، جب نگاہ مصطفیٰ میں ہو تو پھر کہنے دیجئے جس کی نگاہ میں ہو وہ جانتا ہے میرا غلام کس حال میں ہے۔ بلکہ آئیے
یہ تو مقام رسالت تو بڑا البرا ہے۔ سیدنا غوث اعظم آج 11ویں بھی ہے نا، ایک جملہ کہے دیتا ہوں۔ سیدنا غوث اعظم جو مقام غوثیت پر حامل ہے، کہاں مقام غوثیت اور کہاں مقام رسالت، بڑا البرا مقام، لیکن مقامات غوثیت کا حامل یہ کہتا ہے میرے مقام کا انداز و شان یہ ہے، جس مقام کا میں حامل ہوں اس کا حال یہ ہے، نظر تو الہ بلاد اللہ جمعن، نظر تو الہ بلاد اللہ جمعن کا خط لدن الہ حکم تسالی۔ کہا میں غوث اعظم ہوں، میرا کوئی مرید میری آنکھوں سے اوجل نہیں۔ بتلائیے جو رسول اکرم ہو ان کی آنکھوں سے اوجل غلام کیسے ہو سکتا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ہاتھوں کو اٹھا کے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ حضرت محترم سید عالم اپنے ہر غلام کو جانتے ہیں، اپنے ہر غلام کو پہچانتے ہیں، اور اپنے ہر غلام کی حاجت کو بھی جانتے ہیں، اور جو کچھ وہ مانگتا ہے اس کی مانگ کو بھی جانتے ہیں۔ اور کیا پروردگار عالم نے، خالق و مالک نے یہ تو بتلا دیا کہ آپ کہ یہ غلام ہیں، یہ شان تو ادا کر دی کہ آپ جانتے ہیں کہ اسے اس چیز کی حاجت ہے۔ کیا پروردگار عالم نے اپنے محبوب علیہ السلام کو وہ چیزیں دی بھی ہیں، وہ اشیاء عطا بھی کی ہیں؟ آئیے قرآن یہ کہتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، پیارے ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ کوثر کا معنی کیا ہے؟ کوثر اس کا معنی ایک ہے نہر کوثر، ایک ہے حوض کوثر، لیکن امام فخر الدین غازی یہ کہتے ہیں، فرماتے ہیں یہ سارے معنی اپنی جگہ پر، ایک معنی یہ بھی ہے کہ کوثر یہ صیغہ صفت ہے، اس کا موصوف ذکر نہیں کیا گیا۔ گویا پروردگار عالم ارشاد کے فرما رہا ہے اے پیارے جو کچھ تیرے غلاموں کو چاہیے تھا ان کی چاہت سے بڑھ کر میں نے تمہیں عطا فرما رکھا ہے، ان سے بڑھ کر عطا کیا، اتنا عطا کیا۔ اب اس کو بھی سماعت کیجئے گا، میرے اور آپ کے آقا سید عالم فرماتے ہیں، فرمایا اعطیت مفاتیح خزائن الارض، کہا زمین کے جتنے خزانے تھے سب کا مالک و مختار رب نے مجھ محمد کو بنا دیا، سب کا مختار مجھے بنایا ہے۔ ملک اپنی جگہ پر، یہاں پر علماء قدم غفیر ہے، ایک جملہ کہہ کر اپنی بات کو آگے بڑھانا چاہوں گا۔ عربی زبان میں ایک ہے عطا یاتی، اس کا معنی بھی دینا ہے، ایک ہے آتا یعطی، اعطا آئین کے ساتھ، اس کا معنی بھی دینا ہے، لیکن دونوں میں فرق ہے۔ پہلے کا معنی دینا ضرور ہے، لیکن کیسے دیا؟ بطور قرض، بطور امانت، بطور ودیت، اس کی کوئی وضاحت نہیں، بس دینا۔ لیکن اعطا، آتا یعطی، اعطا جس سے آتینا کا ہے، اس کا معنی دینا ہی نہیں بلکہ دے کر اسے مالک بنانا ہے۔ اب رب یہ کہہ رہا ہے پیارے ہم نے خیر کثیر دے کر آپ کو مالک بنایا ہے، اور سید عالم فرما رہے ہیں اعطیت مفاتیح خزائن الارض، پروردگار عالم نے زمین کے سارے خزانے مجھ محمد کو دے کر مجھے مالک و مختار بنا دیا ہے۔ اب جس کو چاہوں جتنا چاہوں، کوئی مجھ پر قید نہیں، کوئی مجھ پر قید نہیں، جتنا چاہوں جس کو چاہوں جب چاہوں اسے عطا فرما دیتا۔ سید عالم کے دینے کے انداز سنیے گا۔ اب یہاں پر کیونکہ سید عالم دیتے ہیں، مالک ہے نا، مختار ہیں، دیتے ہیں، دینے کا انداز کیا ہے؟ حدیث پاک سماعت کیجئے گا۔ سید عالم کی محفل سجی ہے، سید عالم اپنے غلاموں کو مخاطب کر کے یہ جملہ ارشاد فرماتے ہیں اے میرے صحابہ بتلاؤ سب سے بڑا جواد کون ہے، سب سے زیادہ دینے والا کون ہے، سب سے بڑا دسترخوان کس کا ہے؟ سید عالم کی بارگاہ میں حالہ بنا کر بیٹھنے والے وہ صحابہ، انہوں نے ایک جملہ کہا جو ان کی عادت مستمرہ تھی، جو ان کا معمول تھا، عرض کیا اللہ و رسولہ عالم، اللہ
اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے، یہ نہیں کہا اللہ ہی جانتا ہے، اور یہ بھی نہیں کہا پیارے فقط تو جانتا ہے، بلکہ کہا اللہ بھی جانتا ہے اور اس کے بتانے سے پیارے تو بھی جانتا ہے۔ کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ میرے اور آپ کے پیارے آقا نے جملہ ارشاد فرمایا، فرمایا اللہ اجود، اللہ اجود، اللہ اجود، سب سے بڑا دسترخوان اللہ کا ہے اور سب سے زیادہ جود و عطا کرنے والا رب ہے کہ اس کے خانہ جود سے ہر ایک حصہ لوٹتا ہے۔ کوئی زمین کے پتلے پر چلنے والا ہے وہ بھی حصہ لیتا ہے، کوئی زمین کے پیٹ کے اندر رہنے والا ہے وہ بھی حصہ لیتا ہے، کوئی ہواؤں میں اڑنے والا ہے وہ بھی حصہ لیتا ہے، کوئی پانی پہ تیرنے والا ہے وہ بھی حصہ لیتا ہے۔ لیکن اس کے فوراً بعد سید عالم نے ایک اور جملہ کہا، فرمایا اے میرے صحابہ جانتے ہو اللہ کے بعد اس کی ساری مخلوق میں سب سے زیادہ جود و عطا کرنے والا کون ہے؟ جانتے ہو کون ہے؟ صحابہ اکرام سے سوال سید عالم خود جواب دیتے ہیں، تو میں اللہ کے بعد اس کی ساری مخلوق میں جو سب سے زیادہ عطا کرنے والا ہے وہ کوئی اور نہیں، وہ مجھ محمد کی ذات ہے، وہ مجھ محمد کی ذات۔ سب سے زیادہ میں دیتا ہوں، مجھ سے کوئی دنیا مانگتا ہے وہ بھی دیتا ہوں، مجھ سے کوئی آخرت مانگتا ہے وہ بھی دیتا ہوں، مجھ سے جو بھی کوئی مانگتا ہے کسی کو محروم نہیں رکھتا، بلکہ اگر کوئی مجھ سے کم مانگے تو مجھے تعجب ہوتا ہے کہ اس نے مجھ سے مانگا تو کیا مانگا، مجھ سے مانگتا تو وہ مانگتا جو میری شان کے لائق تھا۔ امام اہل سنت الشاہ احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک جملہ کہا ہے ایک حدیث کو بیان کرتے ہوئے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ماشاءاللہ ابھی وافد پاک میں سید سادات آل نبی اولاد علی اور مردہ یعقوب سے ولایت صاحبزادہ والا شاہ پیر سید محمد سلیم رضا شاہ صاحب آپ تشریف لائے، دل کی آتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ تمام احباب تشریف رکھیے گا اور اپنی سماعتوں کو طاقت دیتے ہوئے حضرت کے ملفوظات سماعت کیجیے گا اور نعرے کا جواب دیجیے گا، نعرہ رسالت، آج کے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ تمام احباب تشریف رکھیے۔ قبلہ شاہ صاحب تشریف لے آئے، زیارت بھی کیجئے اور محفل میلاد کی برکات کو بھی حاصل کیجئے۔ عرض یہ کر رہا تھا سید عالم کا جود و عطا، اس کا انداز کیا ہے۔ آپ سے اگر کوئی شخص مانگنے آتا ہے، اگر آپ سے اس انداز میں نہیں مانگتا جو آپ کی شان کے مطابق ہے تو آپ اس پر تعجب کرتے ہیں کہ یہ مجھ سے مانگ رہا ہے تو کیا مانگ رہا ہے۔ میرے اور آپ کے امام نے اپنی تصنیف میں، اپنی تعلیف میں ایک حدیث نقل فرمائی، فرماتے سید عالم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، آ کر عرض کرنے لگا یا رسول اللہ مجھے ذات راہ دو۔ آپ نے رخ انور پھیر دیا، وہ پھر سامنے آیا، اس نے کہا سرکار مجھے ذات راہ دو۔ آپ نے پھر رخ انور پھیر دیا، اس نے تیسری مرتبہ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو مخاطب کرتے ہوئے حضور مجھے ذات راہ دو۔ آپ نے انتہائی عظمت کے انداز میں کہا سل، مانگ کیا مانگتا ہے، مانگ کیا مانگتا ہے۔ حضرت علی اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں ہم آپس میں صحابہ بیٹھے، اس کی قسمت پر رشک کرنے لگے، کتنا یہ عظمت والا آدمی ہے کہ سید عالم نے کھلی چھٹی دے دی، جو مانگنا چاہتا ہے مانگ۔ اب عقیدہ صحابہ بھی سنیے گا، یہاں پر صحابہ اکرام کہتے ہیں ہم سوچ رہے تھے یہ سرکار سے ابھی جنت مانگے گا، یہ سرکار سے ابھی جنت مانگے گا۔ اس سے پتہ یہ چلا صحابہ کا عقیدہ یہ ہے سرکار دنیا کے بھی مالک ہیں، آخرت کے بھی مالک ہیں اور سرکار جنت کے بھی مالک ہیں۔ یہ صحابہ کا عقیدہ ہے۔
کہا ہم سوچ رہے تھے یہ جنت مانگے گا، لیکن اس نے مانگا کیا؟ اس نے کہا حضور مجھے سواری چاہیے، آپ نے فرمایا دے دی۔ حضور زادیرہ چاہیے، فرمایا وہ بھی دے دی جاؤ۔ اس نے سما پکڑا، سواری کی مہار کو پکڑا اور واپسی کا راستہ دیا۔ جب وہ جانے لگا سید عالم نے ایک جملہ کہا، فرمانے لگے اس بندے کی مانگ اور بنی اسرائیل کی اس خاتون کی مانگ میں کتنا فرق ہے۔ بنی اسرائیل کی اس بوڑھی خاتون نے مانگا اس کی مانگ اور اس کی مانگ میں کتنا فرق۔ صحابہ اکرام دیکھ رہے ہیں، عرض کرنے لگے پیارے جو کچھ اس نے مانگا وہ ہمارے سامنے ہے، جو بنی اسرائیل کی خاتون نے مانگا وہ کیا ہے اور کس سے مانگا، کب مانگا؟ سید عالم ارشاد فرماتے ہیں اے میرے صحابہ، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر فرعونیوں سے الگ ہوئے، لے کر چلے سامنے پانی، اب پانی سے آگے گزرنا ہے، سواریوں کا رخ پھر شہر کی طرف ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا مولا تیرے حکم پر لایا ہوں، نافرمانی نہیں کی، حکم عدولی نہیں کی، سواریوں کا رخ مڑا کیوں؟ ہاتف غیبی سے آواز آئی، پیارے موسیٰ یہاں پر ہمارے پیارے پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام آرام فرما ہے، ہمارا وعدہ تھا ان سے کہ جب تمہاری قوم اس علاقے کو چھوڑ کر جائے گی تمہیں ساتھ لے کر جائے گی، اے پیارے موسیٰ انہیں بھی ساتھ لے جاؤ۔ معاملہ خط، آپ نے قوم سے پوچھا اے میری قوم بتلاؤ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کہاں ہے، ان کا تابوت کہاں ہے؟ پوری قوم خاموش ہے، کہا ہمیں علم نہیں۔ ایک بوڑھی خاتون کھڑی ہوئی، اس نے عرض کیا اے پیارے موسیٰ میں جانتی ہوں، مجھے علم ہے، میں بتلاتی ہوں، لیکن بتلانے سے پہلے شرط ہے، آج زندگی میں پہلا موقع آیا ہے، کچھ لو کچھ دو، کچھ لو کچھ دو۔ کہا اے اللہ کی بندی مانگ کیا مانگتی ہے؟ اب وہ خاتون کہنے لگی، سید عالم فرما رہے ہیں اس خاتون نے مانگا تو کیا مانگا؟ کہا اے اللہ کے کلیم میں جنت میں آپ کی رفاقت مانگتی ہوں، جنت نہیں، جنت بھی اور رفاقت بھی۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اے اللہ کی بندی جنت پر اکتفا کر لے، میں رب کا کلیم ہوں، اعلیٰ جنت میں ہوں گا، تو خادمہ ہے، امت کا ایک فرد ہے، تو غلاموں والی جنت میں ہوگی، جنت بڑی بات ہے۔ اس نے کہا موسیٰ اے پیارے موسیٰ جب تک جنت اور رفاقت کا وعدہ نہیں کرو گے جگہ میں نہیں بتلاؤں۔ حدیث میں ہے تکرار، اصرار ہو رہا ہے، موسیٰ کہہ رہے ہیں جنت پر اکتفا، وہ کہہ رہے جنت بھی چاہیے رفاقت بھی چاہیے، دونوں چیزیں چاہیے۔ پھر ہاتھ پھیرے بھی سے آواز آئی، پیارے موسیٰ کیا جاتا ہے تیرا، وعدہ کر لے، مولا میں تیرا کلیم، میں تیرا رسول، اولو العزم رسول، بڑی عظمتوں کا حامد، یہ ایک خاتمہ کنیز اور میری رفاقت مانگ رہی ہے، مولا یہ کیسے ممکن ہے؟ کہا اے پیارے موسیٰ جنت میں تو آقا بن کر رہے گا، یہ تیری خاتمہ بن کر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، استاد العلماء، کہ تو وہاں پر آقا بن کر، یہ خادمہ بن کر۔ لیکن یہاں پر اگلا جملہ کہنے سے پہلے ایک بات کہنا چاہوں گا، وہ رب جو یہ کہہ رہا ہے اے پیارے موسیٰ ہمارا وعدہ تھا یوسف کے تابوت کو ساتھ لے کر جائے گا، اس رب نے بتلایا کیوں نہیں کہ پیارے موسیٰ یہ ہے یوسف کا تابوت، یہ ہے جگہ، یہ ہے قبر یوسف، یہاں سے لے اور لے جاؤ۔ سبب کیا ہے؟ رب کائنات رنگ و بو کو بتلانا چاہتا ہے کہ میں جس کو نبوت اور رسالت عطا کرتا ہوں اسے خالی ہاتھ نہیں بھیجتا، اسے مالک بھی بناتا ہوں، اسے مختار بھی بناتا ہوں، اسے خالی ہاتھ نہیں، اسے مالک و مختار بنا کر بھیجتا ہوں۔ اب سنیے گا سید عالم نور مجسم
فرمائے رہے ہیں، فرمایا اس کی مانگ میں اور اس خاتون کی مانگ میں کتنا فرق ہے۔ اس نے موسیٰ کلیم سے جنت اور اس کی رفاقت مانگ لی، اس نے مجھ سے مانگا تو کیا مانگا؟ سواری اور کھاتے رہا۔ اور آئیے اگر سید عالم سے وہ جنت اور رفاقت مانگ لیتا تو کیا مل جاتی؟ آئیے حدیث موجود ہے، سید عالم کی بارگاہ میں حضرت ربیہ وضو کروا رہے ہیں، سید عالم فرماتے ہیں سر ربیہ تھا، ربیہ مانگ کیا مانگتا ہے؟ ربیہ مانگ کیا مانگتا ہے؟ ربیہ مانگ رہے ہیں، ذرا جملوں پر غور کیجئے گا، میں یہاں پر آپ کی سماعتوں کی نظر جو جملے کرنا چاہتا ہوں آپ کی توجہ چاہوں گا، اگر ذہن کے کسی گوشے میں جگہ باقی ہو ان جملوں کو جگہ ضرور دیجئے گا۔ سید عالم کہتے ہیں سر ربیہ تھا، ربیہ مانگ، ربیہ مانگتے کیا ہے؟ کہ اسألوکا، توجہ چاہوں گا یہاں پر، اسألوکا اسألوکا مرافقتک فی الجنہ، اسألوکا، کہا اسألو واحد متکلم کا صیغہ ہے، ربیہ کہتے ہیں میں سوال کرتا ہوں، میں مانگتا ہوں، کس سے؟ اللہ سے؟ کہا نہیں، کام آپ سے۔ بھائی اگر نبی سے مانگنا شرک ہوتا، سید الانبیاء تو شرک کو مٹانے کے لیے آئے ہیں، سید عالم فرما دیتے اے ربیہ مجھ سے مانگ رہے ہو، میں تو کسی چیز کا مالک و مختار نہیں، رب سے مانگو، اسألو کا نہ کہو، اسأل اللہ کہو۔ لیکن سید عالم نے یہ کہا نہیں، بدلا کے دیا، بخدا خدا کا یہی ہے در، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر نہ کر، جو وہاں سے ہو یہی آگے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ اسألک مرافقتک فی الجنہ، پیارے میں تجھ سے مانگتا ہوں کیا؟ مرافقتک فی الجنہ، رفاقت مانگتا ہوں جنت میں۔ اے پیارے جنت بھی چاہیے، رفاقت بھی چاہیے، جنت بھی چاہیے اور جنت بھی وہ جہاں پر آپ رہے۔ سید عالم نے کیا فرمایا؟ میرے پاس نہیں ہے، میں مالک نہیں ہوں، میں مختار نہیں ہوں، میں جانتا نہیں ہوں، مجھے تو اپنے انجام کا علم نہیں، میں تیرے انجام کے بارے میں کیا جانوں؟ سید عالم نے فرمایا کیا؟ فرمایا اب غیر ذالک، اب غیر ذالک، اب غیر ذالک، اے ربیہ جنت دے دی، رفاقت بھی دے دی، اب اور مانگ، کیا مانگتا ہے؟ اور کسی کہنے والے نے یہ کہا ہے جنت تو ملے گی ہمیں سرکار کے صدقے، جنت تو ملے گی ہمیں سرکار کے صدقے، جنت کے سوا سرکار سے اور بھی کچھ مانگ۔ حضرت محترم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس کو پروردگار عالم نے رحمت بنایا ہے، انہیں مالک بھی بنایا ہے، انہیں مختار بھی بنایا ہے۔ جو غلام جو مانگتا ہے سید عالم وہی عطا فرماتے ہیں، بلکہ اس کی مانگ سے زیادہ عطا کرتے ہیں۔ اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں سے دور نہیں، ایک حجاب ہے، ایک حجاب ہے، ہماری نظریں دیکھ نہیں رہی، وگرنہ ہم سارے سید عالم کی بارگاہ میں حاضر ہیں، سید عالم سب کا مشاہدہ فرما رہے ہیں۔ اور قرآن نے کہا بھی ہے النبی اولا بالمؤمنین، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہا نبی وہ تو تمہاری جانوں سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہے، تمہاری جانیں تم سے دور ہیں، نبی اور نبی کی رحمت اس سے زیادہ تمہارے قریب ہے۔ حضرت محترم پروردگار عالم نے جس کو رحمت بنایا اسے حیات جاودانی عطا کی، پروردگار عالم نے جسے رحمت بنایا اسے علم ما کان وما یکون عطا کیا، پروردگار عالم نے جسے رحمت بنایا اسے مالک بنا کر بیٹھا ہے، پروردگار عالم نے جسے رحمت بنایا ہے اسے مختار بنا کر بیٹھا ہے، اور پروردگار عالم نے جسے رحمت بنایا ہے اسے اپنے ہر غلام کے قریب بنا کر پیدا فرمایا۔ اور آئیے اسی حوالہ سے ایک اور بات عرض کرتا ہوا چاہتا ہوں، رب یہ فرما رہا ہے ہم نے رحمت بنایا ہے تمام جہانوں کے لیے، چلیں زیادہ نہ صحیح، ہم سارے جہانوں کو نہیں جانتے، لیکن 3 جہان وہ ہیں جس کو میں بھی جانتا ہوں، تم بھی جانتے ہو، جس کو ہر عام و خاص جانتا ہے،
जवान भी जानता है, बूढ़ा भी जानता है, मर्द भी जानता है, औरत भी जानती है। जिसको हर आम व खास जानता है वो एक ये आलम दुनिया है, दूसरा आलम बरज़ख है, तीसरा आलम आखिरत है, और अगर चौथे को भी साथ मिला लें तो आलम अरवाह। ये चार जहां वो हैं जिसको हर आम व खास जानता है, आलम अरवाह, आलम दुनिया, आलम बरज़ख और आलम आखिरत। सैयद आलम को परवरदिगार आलम ने तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। आलम अरवाह में हो तब भी रहमत, आलम दुनिया में हो तब भी रहमत, आलम बरज़ख में हो तब भी रहमत, आलम आखिरत में हो तब भी रहमत। और इस जगह पर एक और अंदाज अपनाइएगा, आप हो आलम अरवाह में, आलम अरवाह में रहते हुए आलम दुनिया के लिए रहमत, आलम अरवाह में हो आलम दुनिया के लिए रहमत, आलम दुनिया में हो आलम दुनिया के लिए रहमत। आज आलम बरज़ख में है, आलम दुनिया के लिए रहमत। आज आलम बरज़ख में, आलम दुनिया के लिए रहमत। और आज ये कल हशर होगा तो मोमिनों के लिए रहमत, आलम हशर में हर एक के लिए रहमत। इसको अगर मजीद समझना हो, आप आलम अरवाह में, आलम दुनिया के लिए रहमत। पूछिए आदम से, ए प्यारे आदम, तुम्हारी तौबा कैसे कबूल हुई? सैयद आलम दुनिया में नहीं, आलम अरवाह में है। सैयद आलम आलम अरवाह में, लेकिन रहमत मिल रही है दुनिया वालों को। आदम उस रहमत से अपनी झोली को भर रहे हैं। कुरान ये कहता है, आप आलम अरवाह में, कुरान ये कहता है, वकानू मिन क़ब्ल यस्तफ्तिहून अलल लज़ीना कफ़रू। अगर अहले किताब का मुकाबला हो जाता कुफ्फार के साथ और अहले किताब के कदम डगमगा जाते, सामने शिकस्त वो रक्स करती हुई नजर आती। वो अहले किताब जिन्होंने किताबों में पढ़ा था एक रहमतुल लिल आलमीन आएगा, वो किताब को खोलते और रब की बारगाह में उसकी रहमत का वास्ता देते। मौला शिकस्त हमारा मुकद्दर बन रही है। कुरान कहता है ये वास्ता देते, परवरदिगार आलम उस रहमत के तवस्सुल से इनकी शिकस्त को फतह में बदल देता। वकानू मिन क़ब्ल यस्तफ्तिहून अलल लज़ीना कफ़रू। सैयद आलम इस दुनिया आलम में, इस आलम दुनिया में रहमत हर एक के लिए, यहां तक कि दुनिया में रहते हुए रहमत आलम बरज़ख वालों की। पढ़िए वो हदीस, आपका गुजर दो कब्रों से हुआ, दो कब्रों से गुजर हुआ, आपकी सवारी उछलने लगी, आप सवारी से नीचे उतरे, एक टहनी को लिया, दो हिस्सों में तकसीम किया, एक को एक कब्र पर लगा दिया, दूसरी को दूसरी कब्र पर लगा दिया। सहाबा ने अर्ज़ किया, हुजूर ये क्या मामला है? फरमाने लगे, मेरे सहाबा ये दोनों कब्र वाले अजाब में मुब्तला थे। अजाब इतना शदीद था कि मेरी सवारी उस अजाब को देखकर भिटकने लगी। यारे अब कहा, जब तक ये टहनी सरसब्ज़ व शादाब रहेगी इनके अजाब में तखफीफ रहेगी, ये अजाब से महफूज रहेंगे। अब यहाँ पर और सुनिएगा, एक तो कब्र पे अजाब को देख लेना। सैयद आलम फरमाते, मेरे सहाबा अगली बात बतलाऊं, इन्हें अजाब हो क्यों रहा था, ये अजाब में क्यों मुब्तला थे? हुजूर इरशाद हो फरमाया, एक शख्स पेशाब के छींटों से नहीं बचता था और दूसरा चुगलियां करता था। एक पेशाब के छींटों से नहीं बचता था, दूसरा चुगलियों से बाज नहीं आता था। इसके सबब से यह अजाब में मुब्तला। सैयद आलम है आलम दुनिया में, रहमत है आलम बरज़ख के लिए। आज सैयद आलम है आलम बरज़ख में। पढ़िए कुरान, कुरान ये कहता है, मा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम, मा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम, मा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम। ए दुनिया वालों, जानते हो तुम पर आज अजाब क्यों नहीं आ रहा? पहली कौमें थी, एक काम करती, एक अमले बद करती, एक फेले बद हो जाता, अजाब उन पर आता, किसी को जमीन से उठाया जाता, आसमां पर ले जाकर उल्टा दिया जाता।
کسی کے چہروں کو مسح کر دیا جاتا، کسی پر زمین پھٹتی اور اسے زمین دھوس کر دیا جاتا، تم پر عذاب کیوں نہیں آ رہا؟ کہ ایک ہی سبب ہے، ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، میرا حبیب تم میں جلوہ گر ہے، تم حبیب کے نام لیوا ہو، اس وجہ سے پروردگار عالم نے تمہیں عذاب سے محفوظ کر رکھا ہے۔ عالم برزخ میں ہے، عالم برزخ میں رحمت ہے عالم دنیا کے لیے، اور کل حشر برپا ہوگا، کل حشر برپا ہوگا، حشر میں رحمت دیدنی ہوگی۔ اور انداز کیا ہے؟ وہ حدیث شفاعت کو سامنے رکھ لیں، انداز کیا ہے؟ حدیث یہ کہتی ہے کہ سارے لوگ کبھی آدم کے پاس، کبھی نوح کے پاس، کبھی موسیٰ کلیم کے پاس، کبھی عیسیٰ روح اللہ کے پاس، کبھی ابراہیم خلیل اللہ کے پاس، کبھی اسماعیل ذبیح اللہ کے پاس، ایک ایک نبی کے پاس جائیں گے اور کہیں گے ہماری سفارش کیجیے، ہمارے بارے میں پروردگار عالم کی بارگاہ میں التجا کیجیے۔ ہر نبی کہے گا آج میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا، اذهبوا الی غیری، میرے غیر کے پاس چلے جاؤ، میرے غیر کے پاس چلے جاؤ۔ پھر جب عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے اذهبوا الی غیری، میرے غیر کے پاس چلے جاؤ، اذهبوا الی محمد، اس کے بعد جاؤ جس کو پروردگار عالم نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، اس کی بارگاہ میں جاؤ جس کو پروردگار عالم نے رحمت للعالمین کا تاج جس کے سر پر سجا کر بھیجا ہے، اس کے پاس جاؤ۔ سارے مل کر سرکار فرماتے ہیں میرے پاس آئیں گے، پھر میں کیا کروں گا؟ فرماتے ہیں میں اپنی جگہ سے اٹھوں گا، سر سجدے میں رکھ دوں گا، اللہ کی ایسی حمد کروں گا نہ اس سے پہلے کسی نے کی ہوگی، نہ اس کے بعد کوئی کر سکے گا، ایسی حمد۔ پھر پروردگار عالم کا قہر و غضب اس کی رحمت میں بدلے گا۔ خالق و مالک ارشاد فرمائے گا ارفع راسک یا محمد، اے پیارے اپنی جبین اقدس کو اٹھائیے، اپنی زلفوں کو سنواریے، سل تعطا، مانگتے جائیے ہم عطا کرتے جائیں گے، وشفا تشفا، جس گناہگار کو اپنی کملی میں چھپا لیں گے ہم معافی کا سرٹیفکیٹ عطا فرماتے جائیں، آپ مانگتے جائیں ہم عطا کرتے جائیں گے، آپ سفارش کرتے جائیں ہم قبول کرتے جائیں گے۔ اور کسی کہنے والے نے یوں بھی کہا، یہاں پر سید عالم کی رحمت کو بیان کرتے ہوئے کہا اور نبی کہیں گے اذهبوا الی غیری، میرے آقا کے لب پر آنا لکھا ہوگا، معصوم 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 اکلوتے بیٹے کو ڈھونڈتی ہے ماں جس طرح، خدا گواہ یہی حال مصطفیٰ کا ہوگا۔ سید عالم کی رحمت کا انداز یہ ہے، دنیا میں ہوں، عالم ارواح میں ہوں، عالم دنیا کے لیے رحمت، عالم دنیا میں ہوں، عالم دنیا میں ہوں، عالم دنیا میں ہوں، عالم برزخ کے لیے رحمت، عالم برزخ میں ہوں، عالم دنیا کے لیے رحمت، اور حشر تو ہے ہی سرکار کا۔ یہاں آخر میں کیونکہ میرے سامنے اس وقت رانا صاحب تشریف فرما ہے، شاہد صاحب چونکہ یہ اسکول ٹیچر بھی ہے، اس حوالہ سے ایک بات کرنا چاہوں گا انتہائی توجہ کے ساتھ۔ ایک ضابطہ اور قانون ہے ریاضی کا، ریاضی کا ایک ضابطہ اور قانون ہے، اگر 3 زاویے قائمے بن جائیں تو چوتھا زاویہ خود بخود قائمہ ہوتا ہے۔ اگر 3 مکان کی دیواریں بالکل سیدھی ہو، چوتھی دیوار ٹیڑھی نہیں ہو سکتی، چوتھی دیوار ٹیڑھی نہیں ہو سکتی، چوتھی دیوار خود بخود سیدھی ہوگی۔ 3 زاویے قائمے بن جائیں تو چوتھا زاویہ خود بخود قائمہ ہوتا ہے۔ یہ ریاضی کا ایک ضابطہ اور قانون ہے۔ میرے اور آپ کے آقا نے 3 زاویے اس زندگی میں قائمے بنا دیے، آئے دنیا میں جلوگر ہوئے۔ 12 ربیع الاول کی صبح جب جلوگری ہوئی تو آپ کے لبھہ اقدس جنبش کر رہے تھے، آپ کے لبھہ اقدس حرکت کر رہے تھے۔ اس نے کان لگا کر سنا کیا کہہ رہے ہیں، آواز کیا رہی تھی، رب ہب لی امتی، رب ہب لی امتی، اے اللہ میری امت میرے حوالے فرما، میری امت کی بخشش فرما دے۔ زندگی کے سارے لمحات اس بات کو کہتے ہوئے گزرے، رب ہب لی امتی، رب ہب لی امتی۔ پہلا زاویہ
پیدا ہوتے قائمہ بنایا. دوسرا زاویہ زندگی میں رب حبلی امتی کی صدائیں لگا کر قائمہ بنایا. پھر آئیے شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ نے مدارج النبوہ میں لکھا، فرماتے ہیں جب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال با کمال ہوا، آپ کو مرقد انور میں رکھ دیا گیا. دیکھا، دیکھنے والے نے دیکھا ہے قبر انور میں، ہے مرقد انور میں، لیکن آپ کے لمحہ اقدس حرکت کر رہے ہیں، قبر انور میں حرکت کر رہے ہیں. کہتے کان لگا کر سنا یہاں کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا وہاں پر بھی صدا آ رہی تھی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی. پہلا زاویہ پیدا ہوتے قائمہ کیا. دوسرا زاویہ زندگی بھر دعائیں کر کر کے قائمہ بنایا. تیسرا زاویہ مرقد انور میں گئے تو قائمہ بنا دیا. 3 زاویے قائمے بن گئے. اب بتلائیے گا چوتھے زاویے میں کوئی شک رہا ہے؟ چوتھا زاویہ خود بخود قائمہ بن گیا. پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.